اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ یہ آپ اعلیٰ درجے پر ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون، مسلمانوں میں سے مسلمان، المسلم مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کامل مسلمان کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ کون ہے؟ مسلمان۔ یعنی کامل مسلمان کون ہوا؟ کہ اس کے کسی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کامل درجہ ہے اسلام کا، کامل درجہ، کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکال دوں کہ میرے بھائی کو، میرے رشتہ دار کو، میرے کسی قریبی کو، محلے والے کو میرے اس جملے سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اور میرے ہاتھ کے ذریعے، یعنی میرے کسی بھی عمل کے ذریعے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ ہے، نچلا درجہ۔ جائے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوں، میرے کسی عمل سے، میری کسی حرکت سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ کہ میرے کسی عمل سے، کسی حرکت سے، کسی بول سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے اخیرلا درجہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سب سے نچلا درجہ۔ لہذا اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گھر میں، باہر، مسجد میں، بازار میں، سفر میں، حضر میں ایسے رویہ اختیار کر کے چلوں۔ اور خدا معاف فرمائے، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ باہر تو وہ میٹھا بول بولیں گے، لیکن گھر میں ماں ہو یا باپ، گھر کے اندر بیوی ہو یا بچے ہوں، ان کو وہ اتنا گھٹیا الفاظ کے ساتھ پکارتا ہے، یعنی گھر میں یہ بد تہذیب اور بدتمیزی کی انتہا کراس کر جاتا ہے۔ یہ گھر کے اندر میٹھا بول نہیں بول سکتا، یعنی گھر میں یہ اخلاق کو بھول جاتا ہے۔ اس کے اخلاق صرف باہر کی دنیا کے لیے ہیں، اس کے اخلاق صرف اس کے دوستوں کے لیے ہیں، اس کے اخلاق صرف اس کے جاننے والوں کے لیے ہیں۔ تو یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ میں نفاق کے اس درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ جو رویہ میرا باہر ہے وہ اندر نہیں ہے، جو باہر والوں کے لیے ہے وہ میری بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، میری ماں کے لیے، باپ کے لیے، میرے بڑوں کے لیے نہیں ہے۔ اخلاق کا نچلا درجہ، سب سے نچلا درجہ، کہ میں جہاں پر بھی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی نہیں، حوصلہ افزائی۔ معاشرے میں چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بدلے کی آگ نے ہمارے معاشرے کو برباد کیا، تباہ کیا۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر اینٹ کا جواب پتھر کے ذریعے، اینٹ کا جواب پتھر سے، گالی کا جواب گولی سے، اس چیز نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا اور ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اخلاق کا اعلیٰ درجہ، یہ تو نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ۔ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سل من قطعک، جو تجھ سے کٹے اس کے ساتھ جوڑ، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے ساتھ ناراض ہو تو اس کو راضی کر۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سل من قطعک، قطع رحمی کرنے پر، کوئی ناراض ہو رہا ہے
اس کی ناراضگی پر ناراضگی بڑھانے کی بجائے وہ دفع کرو یار، اس کو نہیں بولتا تو نہ بولے، نہیں بول رہا، میں پہل کروں بولنے میں۔ سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلق کرے، رشتوں کو توڑے، ناتوں کو توڑے، اس کے ساتھ رشتے ناتوں کو جوڑنا، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ پہلا جز سل من قطعک۔ دوسرا واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے اوپر ظلم کر رہا تو اس کو معاف کر۔ کوئی ہے کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے؟ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا جائے؟ وہ ایک بدبخت کافر تھا، تو ایک کافر نے موقع دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو وہ آیا، اس نے آ کر تلوار اٹھا کر نبی علیہ السلام کو اٹھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار سونتی ہوئی ہے حضور کے اوپر۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ میرے اوپر تلوار سونت کے کھڑا ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، تو کہنے لگا آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اللہ۔ کیا باروب انداز تھا، اور کیا اس ایک لفظ اللہ بولنے میں کیا وہ ایک ہیبت کی کیفیت تھی کہ وہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار کو اٹھایا اور اٹھا کر اب اس سے پوچھا کہ تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ تو کافر تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ، تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین بدلہ دینے والوں میں سے ہیں۔ بڑا تیز تھا وہ، کیا کہا کہ آپ بہترین بدلہ دینے والوں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جاؤ معاف کیا۔ وہ کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھاؤ، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ درجہ۔ کوئی ہے معاف کرنے والا کہ میرے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، میں بجائے بدلے کی اور انتقام کی آگ میں پڑنے کے اور اس کیفیت کو، جذبے کو سامنے رکھ کر میں پلاننگ کرنے میں، بجائے پلاننگ کرنے میں اس کو معاف کیوں نہ کر دوں؟ جو اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے یہ کیوں نہ اپنا لوں؟ سل من قطعک، جو کٹے اس کے ساتھ جوڑ، جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر۔ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اس سے بڑھ کر، اور جو تجھے محروم کرے تو الٹا اس کو عطا کر۔ لا یار تو خوش ہو جا اور لے لے، وہ تجھے محروم کر رہا ہے اور تو اس کو عطا کر رہا ہے۔ کیا کمال اخلاق، کیا کمال درجے کے اخلاق! محروم کرنے والوں کو عطا کرنا، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ بڑا مشکل سبق ہے، پڑھنا آسان، یاد کرنا آسان، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ برائی کر رہا ہے، اس برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کر۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا، ناراض ہونے والوں کے ساتھ رشتے جوڑنا، قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ظلم کرنے والوں کے ساتھ، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا، اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں یہ، اعلیٰ۔ اس سے اوپر اخلاق کا درجہ نہیں ہے، اس سے اوپر اخلاق کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ لہذا یہ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اخلاق کا اعلیٰ درجہ سل من قطعک، جو کٹے اس کے ساتھ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کر۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ،
اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تو اچھائی کر، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ پھر اخلاق میں میٹھا بول، نہ چاہتے ہوئے بھی، میں یہاں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کا دل بھی نہیں کر رہا پھر بھی نہ چاہتے ہوئے زبان میں مٹھاس پیدا کرنا، میٹھے بول، میٹھی زبان، نرم لہجہ، نرم گفتگو اور اخلاق سے بھرا ہوا، شائستگی سے بھرپور، مٹھاس کے ساتھ پر نور گفتگو اگر ہو تو معاشرے بن جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے معاشرے انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے اگر اخلاق ہوں گے تو، میٹھے بول ہوں گے تو۔ وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ دل برائے فروخت، دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ۔ اور ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک میٹھا بول، میٹھا بول۔ کہ غیروں نے ہم سے یہ اخلاق لے لیے، اورے سلام پہلے کریں گے، ملیں گے، ہیلو ہائی کرنے کے بعد اس کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے بعد بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اور ہمارے ہاں گالیوں کا وزن بھی 10 من کی گالی ہوتی ہے، گالی پہلے دیں گے، لڑائی جھگڑا شروع، چہرے پر مسکراہٹ، نرم لہجہ، نرم گفتگو، میٹھے بول۔ جس بندے کو نصیب ہوئے ہیں اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی جنت ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کوئی بات نہیں، خیر ہے، میرا بھائی ہے، میں برداشت کر لوں، یہ اخلاق سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ جب جس بندے نے اپنائی ہیں اللہ نے اس کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر بٹھایا ہے۔